نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أيدنا بروح القدس. Okay. Surah Baqarah ayat number 228. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ترجمہ: والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یہ تربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثت تین قرون حیض طہر مطلب کہ پیریڈس تین پیریڈس سے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کریں. ولا نہیں یحل حلال لہن ان کے لیے ان کے یکتمن وہ چھپائیں ماں جو خلق پیدا کیے اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ہے ان اگر کننا ہیں وہ یؤمننا وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخر دن پر وبعولتہن اور شوہر ان کے احق و زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس میں ان اگر ارادو وہ ارادہ کرے اصلاح کا ولہن اور ان کے لیے مثل مثال الذی ان کے جو علیہن ان کے ذمہ ہے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجتن ایک درجہ ہے واللہ اعلیٰ عزیز بہت زبردست ہے حکیمن بہت حکمت والا ہے. اس کا آدھا کانٹیکس مطلب ہم لوگ کل ڈسکس کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ کریں گے جو قسم کھائیں گے ان کی عدت 4 ماہ ہے اور پھر وہ قسم کا کفارہ ادا کریں گے لیکن اگر تو طلاق دیتے ہیں تو اس کی عدت 3 طہر ہے. تو یہ طلاق رجعی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جس میں 3 طہر کے بعد بھی وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور وہ خاص آپ کا شوہر ہو اس سے بھی کر سکتی ہے. تو یہاں پر آ، نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا مطلب کہ یہاں پر 3 طہر کا کہا ہے 3 حیض کا کہا ہوا ہے
اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو وہ پریگننٹ ہے تو وہ وہ ان پر عیاں ہو جائے، ورنہ پھر بعد میں وراثت کے کیسز بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور حرام سوری محرم بھی ان کے کنفیوزنگ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تو پہلے شوہر سے اولاد ہے تو اس کے لیے پھر سیکنڈ ہسبینڈ کے گھر والے، اس کے بہن بھائی اس کے لیے نامحرم ہو سکتے ہیں، انفیکٹ اس کا نہیں ہسبینڈ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے وائف کا ہسبینڈ بن جاتا ہے اس لیے۔ اور یہ اس چیز کے لیے یہاں پر یہ بھی کہا گیا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے یوم آخرت پہ، تو تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ جو اگر تمہارے رحم میں ہے اس کو عیا کرو، چھپانا نہیں ہے۔ اکثر حکمت کے تحت تو کچھ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں بتانا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بتانا ضروری ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اولاد کے بعد بدل بھی جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ہم سفر دیں۔ ابو لیتے اور ان کے شوہر حقدار ہیں ان کو لٹانے کے، اس میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اس کے شوہر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس کے شوہر ہی نہیں تھے، اس کو طلاق دی۔ اب اگر شوہر اسے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیوی اس کی طرف رجوع کرے گی، اور ان کی اور جو کچھ اس کی ذمہ داری ہے مرد کی، وہ اس کو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے پورا کرے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک عورت پر درجہ زیادہ دیا ہے، کہ ایک تو وہ نانف کا پورا کرتا ہے، اس کا حق مہر ادا کرتا ہے، اس کی ساری نیسیسٹیز کا خیال رکھتا ہے، اس کو چھت اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اس کو زیادہ دیا ہے عورت سے۔ مگر گھریلو معاملات میں نیکی اور دعا اور اجر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر رکھا ہے۔ یہ ڈیوٹیز کو جس ڈیوائڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اوپر رکھا۔ پھر آتا ہے الطلاق، و طلاق مرتانی، دو بار ہے، امساکن پھر روک لینا ہے، بھی معروف کے ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تسریحاً رخصت کر دینا ہے، بھی احسان ساتھ احسان کے۔ تو طلاق کے بعد جو توہر ہوتے ہیں نا، میں نے ایک طلاق دے دی تو 3 حیض تک جو اس میں عدت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پہ ہی گزارے، اور اس ٹائم وہ زینت بھی اختیار کرے، تاکہ اگر مرد کا رجوع کرنا چاہے، زیادہ پروبیبلٹی بن جائے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس کے علاوہ اگر تو وہ نہیں بھی رکھنا چاہتا تو رخصت کرنا ہے، تو وہ بھی احسن طریقے سے، ایسا نہیں کہ رات کا پہر ہے اور اس کا اگر کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، وہ آؤٹ آف سٹی ہے، اگر اس کی میرج شادی ہوئی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے اس کو اس کے گھر تک پہنچا کر آیا جائے۔ یہ ہے بھی احسان، احسان کے ساتھ۔ بے شک اس نے اگر کچھ غلط کیا ہے اور وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اکثر بعد میں تو کس نے کیا ہی اتنا برا، یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ میں اس کو چھوڑوں، اس کو ساتھ لے کے جاؤں، یا اس کا خیال کروں، یا کچھ پوچھوں، یا اس کو کچھ آ، پیسے ہی دوں، تو یہ غلط ہے۔ احسان کا رویہ وہ ہے کہ کسی نے جو کیا اس سے بڑھ کر دینا، ورنہ نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے کہ تم لے لو مما اس میں سے جو آتے تم نہ دے دیا تم نے انہیں شیئن کچھ بھی، اگر طلاق کی صورت میں شوہر نے بیوی کو جو بھی دیا ہے اس پر رائٹ نہیں ہے کہ وہ واپس مانگ سکے، اللہ مگر یہ کہ خوف ہو وہ دونوں ڈریں اللہ کے، نہ یقیمہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ یہ اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ تبھی آتی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ فین بھی اگر خود تم خوف کھاؤ تو اللہ کے نہ یقین وہ دونوں قائم کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ اگر تم لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فلا تو نہیں ہے جناح کوئی گناہ علیہم ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس مال کے، یعنی کہ جو اس کے مرد نے اس کو اس کے شوہر نے اس کو جو کچھ دیا ہوا تھا وہ اس کو ریٹرن کر دے گی۔ جن کا یہ حدود اللہ حدود ہے اللہ کے، فلا تعتدوها تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے، ومن اور جو کہ یہ تعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ اچھا اس کا نا یہاں پر بین تو طلاق دینے کے احکامات بتائے جا رہے ہیں نا، کہ جیسے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ دو
باہم مل کر خاندان وجود میں لائیں اور جانے کے بعد اپنی پہچان چھوڑ کر جائیں جب اس دنیا سے جائیں گے۔ تو بعض اوقات انسان کے مختلف مزاج کی بنا پر نہیں بنتی، تو اسلام نے ظلم نہیں کیا، سختی نہیں کی، کہ بلکہ طلاق کا موقع رکھا ہے، مگر طلاق کو بہت صبر اور سوچ سمجھ کر دی جائے، جذبات غصے میں نہیں، یا پھر کسی اور آبسیشن میں آ کے دے دی جائے گی۔ تو شان رسول نے اس آیت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ بہت زیادہ نا طلاق دیتے تھے، یہاں تک کہ 100 تک بھی طلاق دے دیتے تھے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نہ تم کو چھوڑوں گا اور نہ تمہیں بسنے دوں گا۔ اس طرح کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، پھر سے رجوع کر لیتے تھے، کیونکہ یہاں وہ تو تھا کہ انہوں نے جب شوہر نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مطلب رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکی کو قائم کرنا ہے، تو وہ اس کا عدت ختم نہیں تو ہوتی، ساتھ ہی پھر سے رجوع۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اس بیوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد کے پاس اتنا زیادہ حق نہیں، بلکہ صرف 2 مرتبہ ہے، کیونکہ تیسری دفعہ تو اگر ہو گئی پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ تو اچھا، یہاں پر 3 طلاق اس طرح سے ہیں کہ وہ اگر 3 ماہ میں مہینے کے وقفے سے بول کر دیتا ہے تو ایک سیکنڈ، اگر 3 ماہ سے وہ وقفے وقفے سے بولتا ہے تو پھر وہ اس کو 3 طلاق کاؤنٹ ہوگا۔ اگر اس نے 1 طلاق کہہ دیا، باقی 2 منتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور اس کے 3 منتھس گزر گئے پورے، تو وہ طلاق اس کو ہو گئی ہے، بٹ یہ ہے طلاق رجعی، جس کے بعد اگر سابقہ شوہر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے نا تو پھر نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کاغذی نہیں ہوتا، مگر پھر سے بڑوں کی موجودگی میں، یا تو وہ سابقہ شوہر سے یا پھر کسی اور سے بھی وہ کر سکتی ہے، یہ اس کی وش ہے، جو اس کی مرضی ہے۔ اگر جو وہ مہینے مہینے سے وہ بولتا رہا ہے تو پھر اس کی طلاق کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، 1 طلاق کے بعد عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لے، پھر بعد میں صرف تو اس کے پاس 2 طلاق کے آپشنز رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ اس طرف ڈالے، تو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اگر حالات پیش آ گئے ہیں تو آپ اس کو گائیڈ کر سکو، اس کو حوصلہ دے سکو۔ اور ہماری نسل میں اس چیز کی تربیت نہیں کی جاتی۔ انفیکٹ آگے آیات آئیں گی نا طلاق کے بارے میں، تو اس میں مرد پہ گناہ آتا ہے، جس طرح کی کنڈیشنز میں آج کل طلاق مل رہی ہے نا، وہ کنڈیشنز مطلب ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کہ کس طرح سے آپ عورت کو طلاق دیتے ہو۔ تو اس چیز کی تعلیم تربیت اولاد کے لیے بہت ضروری ہے، تبھی انسان اپنے غصے اور جذبے پر قابو پا سکے گا اور اس رشتے کی جو قدر ہے وہ کر سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کو ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا لیا کہ اتنے زیادہ خرچے ہوں گے پھر جا کے نکاح ہوگا، اور طلاق صرف بولنے سے، ایک ٹائم پہ 3 دفعہ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو حق مہر ہے اور نانف کو جو بھی اس پہ خرچ کیا وہ عورت کا ہے، وہ نہیں مانگ سکتا۔ باقی تحفے دے کر واپس لینا، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے نا کہ اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے واپس چاٹے، تو یہ اسی طرح سے کہ کوئی چیز واپس نہیں مانگ سکتا۔ یہ اس کنڈیشن میں جب مرد طلاق دیتا ہے، اگر بیوی کی طرف سے خلا ہوتی ہے نا تو پھر وہ طلاق خریدے گی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے شوہر نے دیا ہوتا ہے نا وہ واپس لے سکتا ہے۔ بٹ افسوس کے ساتھ آج کل یہ بھی بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ اس عورت کو ہی اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے، اور یا تو اتنی بڑی بڑی رکھوا دیے جاتے ہیں حق مہر کہ ان کا بسنا بھی نہیں ہوتا، اور اتنی بڑی اماؤنٹ پے بھی نہیں کی جاتی، اور وہ ان کا رشتہ صرف ایک سولی پر لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ پیسہ، یہ حق مہر انسان کی گارنٹی نہیں ہے، یہ جسٹ ایک اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کا وقار دیا ہے، اس کو عزت دی ہے کہ
اس کے پاس جیسے آپ خود دیکھو، جب آپ کے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہوتا ہے تو کیا آپ کی خوشی کا لیول ہوتا ہے. آپ خود کو تھوڑا سا نا کیسے سمجھتے ہو کہ آپ کچھ اپنی مرضی سے خرید سکتے ہو، آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو. تو ایک آپ اپنی ایک ایفرٹس دینے جا رہے ہو اس کو، اور آپ ایک نسل کی پروان چڑھنی ہے، تو یہ ایک شروع میں ایک چھوٹا سا ایک پریزنٹ ہے. اچھا، ایک واقعہ ہے کہ مطلب ایک عورت نے کہا کہ میرے شوہر میں کوئی برائی نہیں، مگر میرا گزارا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں دیا گیا واپس کر سکتی ہو؟ تو اس عورت نے بولا ہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ باغ لے کر طلاق دے دو. یہ تھے زید بن نہیں، وہ کون تھے؟ ثابت ان کا نام تھا. مجھے ان کا پورا نیم نہیں یہاں پر مینشن، میں خود بھی نہیں، مجھے بھول گیا ہوا ہے، بٹ ان کا سر نیم ثابت تھا. تو پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں سے وہ پروف ملتا ہے کہ خلا لینے کی کنڈیشن میں جب عورت کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے طلاق کی، تو وہ حق مہر بھی واپس کر دے گی، اور جو نان نفقہ یا کچھ بھی اس کا شوہر سے واپس مانگنا چاہے وہ اس سے لینے کا جواز رکھتا ہے. خلا کا جواز جو ہے چھوٹی باتوں پر نہیں ہوتا، اور اس وقت تک بھی خلا کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جب تک شوہر کی آ، کراہت میں مطلب شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو، دشوار ہو. جان بوجھ کے خلا لینے والی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو تک حرام کی ہے. آج کل یہ بھی بہت ہو چکا ہے کہ لوگ شادی کے مطلب شادی کرتے ہیں اور سارا کچھ ہڑپ کے لے لو کر بعد میں خلا لے لیتے ہیں. وہ تو آف کورس دین میں ہے کہ اور شوہر اپنا واپس لے سکتے ہیں، مگر اس مزاج کے وہ لوگ ہوتے ہیں، خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو اس نیت سے ہی نکاح کر رہا ہے کہ اس کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تقوی اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اگلے انسان کی مالیت پر نظر رکھنا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ بعد میں بھی آپ کو ان ریٹرن نہیں دیتے. یہ پریکٹیکل مطلب سامنے ہیں اگزامپلز اس طرح کی کہ وہ ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی نے ان کو چھوڑ دیا. ان کے ساتھ ایسے 2 دفعہ ہوا. تو مطلب فیملی ہمارے بابا کے فرینڈ ایسے سرکل میں ہی تھا ان کا. تو ان ریٹرن انہوں نے ان سے ڈیمانڈس کی، اور وہ انکل خود جو ہے وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ جان چھوٹے ایسوں سے. آف کورس ہر کوئی ایک انسان باہر بھی تھکا ہوا آتا ہے، گھر کا گھر آ کے سکون چاہتا ہے. گھر کی طرف سے جب رشتہ بھی نہ وہ رہے اور وہ وہاں سے بار بار آپ کو ٹیز کرنے والا ہو، تو وہ بھی کہتے ہیں میری طرف سے جان چھوٹے. تو اس طرح سے جو جان بوجھ کر کھلا لیتی ہیں عورتیں، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو حرام کی ہے کہ کوئی اور اس کو مالدار نظر آ گیا تو اس نے پہلے شوہر کو چھوڑ دیا. یہ اس طرح کی کنڈیشنز بھی دیکھنے میں آتی ہیں. اور اگر جو شوہر بھی جان بوجھ کے ٹارچر کرے کہ عورت خلا لے لے، اور جو بھی اس کو نے مال دیا ہے وہ واپس کو اور شوہر کو واپس مل جائے، حق مہر بھی واپس مل جائے جو وہ مانگنا چاہتا ہے، تو اس پر بھی مرد پر بھی آ، وہ مال حرام ہو جائے گا. اور جیسے طلاق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ طلاق رجعی ہوتی ہے کہ آپ کے دوبارہ رجوع کرنے کا آپشن ہوتا ہے، مگر خلا کے بعد طلاق کے بائنہ ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہوتی. اور اس خلا میں مدت عدت ایک حیض ہے. ایک حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں. مگر جو طلاق والا کیس ہے نا، اس میں تین حیض اس لیے ہے. وہ تو ایک حیض سے پتہ چل جانا، تین حیض اس لیے ہے کہ شاید جو شوہر ہے وہ رجوع کر لے. مگر ہمارے جو ہے نا یہاں پر لکھی ضرور ہے کہ خلا کی عدت ایک حیض ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں خلا کے ٹائم پیریڈ زیادہ لمبا ہوتا ہے. قانونی 6 ماہ تک آئی تھنک شاید ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ خلا میں لٹکایا جاتا ہے. مگر طلاق جیسے ہے شریعہ میں ویسے ہی وہاں پر ہوتی ہے، مطلب ایک نوٹس ان کا جو ہوتا ہے، پھر 1 منتھ کے بعد، وہ سارے ان کا ٹائم انٹرولس کے بعد ہوتا ہے. لیکن خلا کا معاملہ یہاں پر تھوڑا مشکل ہے.
ہمارے پاکستان کا تو مجھے پتا، باقی کا اللہ تعالیٰ نہ ہی پتہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بہت اچھے نصیب کرے۔ اپنی دعاؤں میں یہ جب آیات چلتی ہے نا، اسپیشلی اپنے لیے دعا کیا کریں، ہر بیٹی ہر بہن کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گھر کا سکھ دے۔ جہاں پر لڑکے غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان شوہروں کو ہدایت دے، جہاں پر لڑکیاں غلط ہیں وہ زیادتی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہنوں کو، ان کو ہدایت دے، لڑکیوں کو ہدایت دے، اور ہمیں بھی ہدایت والوں میں شمار رکھنا، ہم لوگوں سے کوئی بے قدری، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو کثرت سے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ میں تلاوت لگاتی ہوں، ترجمے کو غور کیجیے گا۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہاں پہ نا لکھا ہوا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ، کیوں؟ فائم سیکنڈ پھر روک لینا، یعنی کہ یہ وہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ روک لے اور رجوع قائم کر لے، لیکن جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے پھر وہ اینڈ فنش، تو اس لیے طلاق صرف وہ دو مرتبہ جس کے پاس وہ روک سکتا ہے۔ اور یہاں پہ آیات زیادہ لمبی ہے، اس میں ایز سچ اس میں تفسیر اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے، بٹ اس لیے جو ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے چل رہے ہیں، اور اوپر سے آپ نے جانا تھا اس لیے اس کو جلدی پوائنٹ اپ کیا۔ اپنی دعا میں کثرت سے اپنی نصیب کی اور سب بہنوں کی نصیب کی لازمی دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت کی، نیک اور متقی اولاد کی لازمی اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.